السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں مولانا آپ؟ جی الحمدللہ، اللہ کے کرم ماشاء اللہ، دعا ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ آپ آج ہماری مدرسہ تعلیم الاسلام کے ماہانہ اجلاس میں تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، مولانا سے ہم آج کچھ سننے سے پہلے میں چاہوں گا کہ کچھ ہلکا سا مولانا کا تعارف ہم تمام کے سامنے آ جائے، تاکہ آج کے ہمارے اس ماہانہ مجلس کی جو قیمتی مہمان شخصیت ہے وہ میرے ہر دل عزیز مشفق اور محسن استاد حضرت مولانا محمد عتیق الرحمن ندوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں، جو ماشاءاللہ شیخ الحدیث و تفسیر ہیں، اور تقریباً 25 سے زائد سالوں کا آپ کو ماشاءاللہ قرآن و حدیث کی تعلیم کا، تدریس کا تجربہ ہے، اور شہر حیدرآباد کے اور دوسرے صوبوں کے مختلف مدارس میں آپ برسر خدمات رہے۔ آپ کے شاگردان ماشاءاللہ ہزارہا کی تعداد میں مختلف شہروں میں اور مختلف جو ہے ہندوستان اور بیرون ملک میں خدمات انجام دے رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اور بھی حضرت والا کے حیدرآباد میں جو ہے دو چند مدارس ہیں جہاں پر آپ بنفس نفیس تشریف لے جاتے ہیں، اور باریکی کے ساتھ تمام تر طلبہ طالبات کے نظام کو آپ جو ہے قریب سے دیکھتے ہیں اور بچوں کو پروان چڑھا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے میں کہنا چاہوں گا کہ حضرت والا کا جو اصل وطن ہے پورنیہ بہار، وہاں کے جو تقاضے تھے ان تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت والا نے جامعہ نسوان جو معروف جامعہ ہے، وہاں کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا خواجہ نذیر الدین سبیلی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی اجازت سرپرستی میں ایک بہت بڑا وہاں پر مدرسہ ام الکرام کریمہ للبنات کے نام سے شروع کیا، جہاں پر فی الحال 300 سے زائد طالبات ماشاءاللہ زیر تعلیم ہیں۔ یہ مولانا کا مختصر سا تعارف رہا، تاکہ ہم اس کے بعد مولانا سے جو سماعت کریں گے اس کو ہم اہمیت کی نظر سے جو ہے ہم دیکھیں گے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے۔ تو اب انشاءاللہ مولانا کے تعارف کے بعد ہم انشاءاللہ مولانا سے کچھ سوالات کریں گے جو دراصل کنٹمپریری ایشوز پر ہیں، آج کے جو دور حاضر کے جو تقاضے ہیں اور جو پریشانیاں ہیں ان پر چند سوالات ہم کو موصول ہوئے تھے۔ اگرچہ کہ ماشاءاللہ علماء کے ذریعے سے یوٹیوب میں دوسرے ذرائع سے لوگ سنتے رہتے ہیں، لیکن ہر ایک کی زبان میں اللہ تعالیٰ نے ایک اثر دیا ہے، ہر ایک کا ایک ملکہ ہے، تو اسی لیے دو چند سوالات ہمارے پاس ہیں جو موصول ہوئے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ حضرت والا ان سوالات کا جو ہے ہم تمام کے سامنے جواب دیں، وضاحت کریں، تاکہ ہمارے ناظرین سامعین جو ماشاءاللہ ویڈیو کے ذریعے سے ہم تمام کو دیکھ رہے ہیں ان تک بھی چلے جائے، ان کے گھرانوں تک چلے جائے، تاکہ اصلاح کا سامان ہر ایک کے لیے پیدا ہو۔ تو کیا مولانا کی اجازت ہے میں کچھ سوالات آپ کے سامنے رکھوں؟ جی بالکل۔ جی جزاکم اللہ خیرہ۔ تو پہلا سوال اس میں جو مولانا ہمارے پاس آیا ہے وہ یہ ہے کہ آج کل جو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اور یہاں تک کہ چھوٹے بچے بھی جو موبائل فون کا زیادہ استعمال کر رہے ہیں، موبائل فون ایڈکٹڈ ہو گئے ہیں، ایڈکشن ان کو موبائل فون کا ہو گیا ہے، جس سے ماں باپ بھی پریشان ہیں۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اور آپ ہمارے ناظرین کو اور ان نوجوانوں کو جو اپنا خاص تعلق موبائل فون سے لگائے بیٹھے ہیں، صبح و شام فون کا استعمال کرتے ہیں، ان کے لیے آپ ایک پہلے تو آپ اپنا خیال پیش کریں اس بارے میں، اور پھر ہمارے لیے، ہمارے ناظرین کے لیے کچھ آپ نصیحت پیش فرمائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ مولانا انصار علی اشتیاق صاحب، آپ نے اس وقت جو سوال کیا ہے بہت ہی اہم سوال ہے، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اس وقت ہمارا پورا معاشرہ اس کے لپیٹ کے اندر ہے، جی اور اس کی وجہ سے بے شمار مفاسد، خرابیاں اور نقصانات جو ہمارے معاشرے میں وجود میں آ رہے ہیں اس کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس سے ہرگز انکار نہیں کیا جا سکتا، اور یہ ایک ایسا یقیناً یہ فتنہ ہے اور بہت بڑا فتنہ ہے، لیکن جب ہم تہیہ کر لیں اور ارادہ کر لیں کہ اس فتنے سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے تو پھر انشاءاللہ
اللہ کی مدد بھی ہمارے لیے شامل حال ہوگی۔ بے شک اور کوئی بھی چیز، ظاہر بات ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ کا مبارک زمانہ اور اس وقت زمانے جاہلیت کی تمام چیزیں موجود تھیں، جب قرآن مجید آیا، اللہ کے احکام آئے، اور پھر ایمانی قوت، اصل چیز یہی ہے کہ ایمان اور یقین جب اعلیٰ درجے کا ہو جائے اور فکر آخرت سامنے ہو تو پھر بڑے سے بڑے فتنوں کا مقابلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے، بے شک اور بڑے سے بڑے گناہ سے بچنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ ظاہر بات ہے اس فتنے سے بچنا بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے، اگر ہم ارادہ کر لیں اور تہیہ کر لیں تو ضرور اللہ کی مدد آئے گی انشاءاللہ۔ بے شک ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین، آپ نے سنا کہ کس طرح مولانا نے اپنے خیالات کا اظہار فرمایا کہ آج کل کے جو نوجوان لڑکے لڑکیاں موبائل فون کا زیادہ بیجا استعمال کر رہے ہیں، اور سیرت پاک سے بھی، صحابہ کے طرز عمل سے بھی، اور دور جاہلیت کے اس وقت جو حالات تھے ان کا بھی اختصار کے ساتھ مولانا نے ہمارے سامنے رکھا کہ اگر کوئی نوجوان لڑکا یا لڑکی اس بات کا تہیہ ارادہ کر لے کہ وہ فون کا صحیح استعمال کرے گی، بیجا استعمال سے اپنے آپ کو بچائیں گے، تو بے شک اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری مدد فرمائیں گے اور ہمیں اس فتنے سے، لت سے جو ہے محفوظ رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بہت ہی اچھے پیمانے پر مولانا نے جو ہے اس کا جواب دیا۔ اور ایک دوسرا سوال جو ہمارے احباب کی جانب سے ہم کو موصول ہوا، اور وہ بھی موبائل فون سے ہی متعلق ہے، وہ یہ ہے موبائل کے زیادہ استعمال کو روکنے کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں جن پر ماں باپ عمل کر کے اپنے بچوں کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ کوئی برائی ہے، ہم اس کو برا سمجھتے ہیں، لیکن اس برائی کو دور کرنے کا کیا طریقہ دنیا میں موجود ہے؟ تو ہمارے علماء اکرام قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا فرماتے ہیں، تو ہمارے ناظرین وہ سننا چاہتے ہیں کہ آخر کون سا طریقہ ہو جو ماں باپ استعمال کرے جس سے اپنے بچوں کو موبائل سے دور رکھیں۔ ماشاءاللہ یہ سوال بھی بہت اچھا ہے۔ پہلے تو اس تعلق سے جیسا کہ آپ فرمائے کہ والدین کس طریقے سے اپنے بچوں کو روک سکتے ہیں، جی اس تعلق سے بڑی اہم بات اور وضاحت یہ ہے کہ کسی چیز سے روکنے کے لیے پہلے خود رکنا پڑتا، بے شک بے شک۔ اور ابھی جیسا کہ میں کہا کہ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے اگر ہم ارادہ کر لیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ ہر ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے، کوئی ماں باپ یہ نہیں چاہتا کہ ہمارے بچے خراب ہوں۔ جی آج دیکھیے لوگوں کے اس طرح کی شکایت موصول ہو رہے ہیں، اور مدارس ہوں، مکتب ہوں، والدین پہنچ رہے ہیں کہ مولانا ہمارے بچے خراب ہو رہے ہیں، جی بچہ بگڑ رہا ہے، اس کی اصلاح کے لیے کیا کوشش کی جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہر ماں باپ یہ چاہتا ہے کہ ان کے بچے اچھے ہوں۔ تو جب یہ فکر ہمارے اندر ہے کہ ہمارے بچے اچھے ہوں تو اس کے لیے پہلے ہمیں خود قدم اٹھانا ہے جی کہ موبائل جیسے فتنے سے اپنے آپ کو روکنا ہے، جی ایک چیز۔ دوسری بات جو مجھے اس وقت عرض کرنی ہے وہ یہ کہ موبائل کا مطلق استعمال نہ کیا جائے، یہ تو خیر ناممکنات میں سے ہیں، جی جی بے اس شک لیے کہ بہت ساری اچھی چیزیں ہمیں اس سے حاصل ہو رہی ہیں، خاص طور پر تحقیق کے معاملے میں، جہاں آدمی سینکڑوں ہزاروں کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد پھر ان کتابوں کا مہیا کرنا یہ یقیناً ایک مشکل کام ہے، لیکن الحمدللہ اس کے ذریعے سے، گوگل کے ذریعے سے ریسرچ کر کے، تحقیق کر کے ہم کم وقت میں اس چیز کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو بالکل اس سے منع تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن اتنا کہا جا سکتا ہے کہ موبائل کا استعمال ہم کم کریں، پہلی چیز تو یہ ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایک اور چیز نئی بات جو ہے جو سامنے آ رہی کہ بھئی ہم موبائل میں اچھی چیزیں ہی دیکھ رہے ہیں، اور پھر جو ہے تقاریر دیکھ رہے ہیں، نعت اور نظمیں سن رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اس تعلق سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بالکل یہ چیزیں اچھی ہیں، لیکن اس میں بھی ہمارا وقت محدود ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ظاہر بات یہ مقصود تو یہ چیزیں نہیں ہیں کہ بہت زیادہ بیانات کا سننا اور اچھی باتوں کا سننا یہ مقصود نہیں، مطلوب نہیں۔ ہم نمازوں کے تعلق سے 2 گھنٹے سن لیں اور نماز نہیں ادا کریں تو پھر وہ سننا کوئی مفید نہیں۔ تو فائدے کی چیز یہ ہے کہ ہم جس چیز کو سنیں اس پر عمل کریں، تو مقصود ختم نہیں ہونا چاہیے، اصل چیز ختم نہیں ہونا چاہیے۔ جی تو اس میں بھی ہم اپنے وقت کو محدود، آج کل یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اچھی باتوں کے سننے میں بھی آدمی کی نمازیں ضائع ہو رہی ہیں، ہو رہی اور جو اصل چیزیں ہیں وہ چھوٹ جا رہی ہیں، تو اس کو بھی کم کرنے کی ضرورت ہے۔ جی
تو اس طریقے سے اگر ہم، ظاہر بات ایک دم تو یہ چیز قابو میں نہیں آتی، لیکن ہم کوشش کریں تو انشاءاللہ ان تنصر اللہ ینصرکم، بے شک اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، آیت مطلق ہے، مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کی اچھائی میں ہم اپنے آپ کو لگائیں گے تو پھر اللہ کی مدد بھی شامل حال ہوگی انشاءاللہ۔ بے شک بے شک بجا فرمایا آپ نے۔ تو ناظرین، آپ تمام نے سماعت کیا کہ مولانا سے جب پوچھا گیا کہ ماں باپ کے لیے کون سا وہ طریقہ ہو سکتا ہے جس کے استعمال پر وہ بچوں کو فون سے روک سکتے ہیں، تو مولانا نے پہلی بات جو ذکر کی وہ یہی کہ ماں باپ پہلے اپنا کنٹرول رکھیں، اپنے فون پر ماں باپ پہلے قابو میں آ جائیں کہ فون کا کب استعمال کرنا ہے کب نہیں کرنا ہے۔ جب بچے دیکھتے ہیں کہ ماں باپ کے فون ہاتھوں میں صبح سے شام تک فون ہے اور بیجا چیزیں وہ لوگ دیکھ رہے ہیں، تو بچہ کیسے کتاب تھامے گا؟ بے نہیں۔ شک بے تو شک، ماشاءاللہ، بالکل اور پھر اس سے آگے بڑھ کر مولانا نے یہ فرمایا کہ بلا شبہ فون کا جو استعمال ہے وہ ضرورت، اس کو کوئی جو ہے اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ بے شک بہت ساری ضرورتیں فون سے ہوتی ہیں۔ پہلی ضرورت تو فون سے بات چیت کا، اور دوسری بہت ساری دینی کتابوں کا ذخیرہ فون میں موجود ہے، تو حسب ضرورت ماشاءاللہ علماء اکرام اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ خصوصاً پینڈمک کے بعد، لاک ڈاؤن کے بعد جو ہے آن لائن کا دور کافی عروج پر رہا، جس سے علماء ماشاءاللہ وابستہ ہوئے، لیکن ان علماء کے جو بچے ہیں وہ اپنے ماں باپ کو دیکھ رہے ہیں کہ ماں باپ ماشاءاللہ اس کا صحیح استعمال کر رہے ہیں، جس کے بعد ماں باپ ماشاءاللہ علماء کرام کے گھرانوں سے بچے جو ہے ماشاءاللہ اس ایڈکشن سے دور ہوئے اور صحیح استعمال کرنے پر وہ لوگ جو ہے آمادہ ہوئے۔ بے شک۔ لیکن جو عوام ہے، جو غیر عالم ماں ہے باپ ہے، تو تھوڑا بہت کم جو ہے ان کا دیندار گھرانہ ہے، تو وہاں پر چونکہ فون کا جو ہے بیجا استعمال ماں باپ کر رہے ہیں، بچے بھی وہی دیکھ کر جی کر رہے جی ہیں بالکل۔ ماشاءاللہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جتنا ہو سکے جو ہے فون کا صحیح استعمال کریں، کیونکہ بچے جو ہے ہماری اولاد ہے، نسل ہے، وہ وہی سیکھیں گے جو وہ ہم کو کرتا ہوا دیکھیں گے ماشاءاللہ۔ یہ سبق آج کی نشست میں مولانا سے ہم کو حاصل ہوا۔ اور ایک تیسرا سوال مولانا، جی میں جی آپ کا وقت کافی لے رہا ہوں، جی میں جی چاہوں گا بالکل کہ بہت ہی جلدی اس کو جو بالکل۔ سمیٹ لوں۔ تو تیسرا سوال جو ہمیں جو ہے موصول ہوا وہ یہ کہ آج کل یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ماں باپ اپنے چھوٹے بچوں کو، اگرچہ کہ وہ بچہ 1 سال کا ہو یا 2 سال کا ہو، جی اس جی کو بھی کھانا کھلانے میں، اس کی جی جی پرورش میں، پانی پلانے میں کافی تنگی، دقت، دشواری محسوس کر رہے ہیں، اس لیے کہ بچہ یہ کہہ رہا ہے، اشارہ کر رہا ہے، بول رہا ہے کہ مجھے فون دو۔ وہ فون دیکھنا جی پسند کرتا ہے، کارٹون دیکھ کر وہ کھانا کھاتا ہے، کارٹون دیکھ کر وہ پانی پیتا ہے، یہاں تک کہ کارٹون وغیرہ دیکھ کر ہی وہ جو ضروریات سے فارغ ہو رہا ہے۔ تو جی ایسی جی صورت میں جو کہ ایک پریکٹیکل لائف ہے، عملی دنیا ہے، تو آپ کا جو ہے ماں باپ کے لیے کیا جو ہے آپ کی نصیحت ہو سکتی ہے، کیا رہبری ہو سکتی ہے کہ کیا یہ عمل درست ہے کہ بچہ کھانا نہ کھائے، پانی نہ پیے، تو اس کو پلانے کھلانے کے لیے جو ہے اس کے ہاتھ میں موبائل فون تھما دیا جائے؟ تو ماشاءاللہ، یہ بھی بہت اہم سوال آپ نے کیا ہے۔ تو دیکھیے، اس تعلق سے میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا اور ناظرین کو بھی یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ اسلام کا جو مزاج ہے، شریعت کا جو مزاج ہے، وہ بالکل تدریج کا مزاج ہے، یعنی آہستہ آہستہ۔ آپ خود دیکھیں کہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت و رسالت ملی، جی قرآنی احکامات آنا شروع ہوئے، تو ایک دم یہ حکم نہیں آیا کہ ساری چیزوں کو چھوڑ دو۔ حالانکہ زمانے جاہلیت کی اور پھر بے شمار گناہ میں لوگ مبتلا تھے، لیکن آہستہ آہستہ تدریجاً حکم دیا گیا۔ تو جو ماں باپ اپنے بچوں کی اصلاح کے لیے، دیکھا جاتا ہے کہ ایک دم، حالانکہ اگر بچپن سے ہی وہ ان کی تربیت کرتے تھے جی تو معاملہ یہاں تک نہیں پہنچتا تھا۔ بے اب شک جبکہ معاملہ انتہائی خطرناک صورتحال اختیار کر چکا ہے، تو تشدد کی راہ اختیار کرنا اور سارے اس کے حربے استعمال کر لینا، تو بس اوقات یہ فائدہ پہنچانے کے بجائے نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو تدریج کا معاملہ، پہلے تو ایک دم یہ ہے کہ ایک چیز کی عادت بچے میں لگی ہوئی ہے، تو ہم اس وقت بچہ اگر مثال کے طور پر جیسا آپ فرمائے کھانے کے لیے فون مانگ رہا ہے، اس وقت ہم ان کو جو ہے سمجھانا شروع کر دیں اور سختی کے ساتھ جو ہے نا ان سے فون لے لیں یا ان کو نہ دیں، تو اس کا ریئیکشن ہو سکتا ہے، الٹا معاملہ ہو سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں ہم اپنا مائنڈ سیٹ کریں، جی اپنے آپ کو سوچیں کہ اس کے لیے کیا بہتر ہوگا۔ ظاہر بات ہے کہ اچھی باتیں ایسی چیز ہے کہ بچے اس کو قبول کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں، ماشاءاللہ اللہ نے بچوں میں سمجھداری رکھی ہے۔ بے شک تو کسی وقت، الگ وقت میں اپنے بچوں کو سمجھائیں
کہ کیا چیز اچھی ہے، کیا چیز بری ہے. تو انشاءاللہ جب آہستہ آہستہ ہم ان کو ان چیزوں کے نقصانات، اللہ تعالیٰ کس چیز سے راضی ہوتے ہیں، کس چیز سے ناراض بے ہوتے شک ہیں، یہ گناہ کی چیز ہے بیٹا، یہ نہیں کرنا چاہیے، تو پھر اس وقت انشاءاللہ آہستہ آہستہ بچہ اس گناہ سے بھی اپنے آپ کو روکنے والا بن جائے. تو تدریجاً یہ چیز ہونی چاہیے، تدریجاً. تو پھر ضرور انشاءاللہ اس پر بھی ہم قابو پا سکتے ہیں. اور اگر ہم چاہ لیں تو ضرور، بے شک ورنہ پھر وہی بات ہے، تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار بہانے ہیں. ہزار ہیں. صحیح. تو اگر چاہ لیں تو ماشاء اللہ. انشاءاللہ اللہ کی مدد ہوگی. اللہ کی مدد. بے شک بالکل. مولانا نے وجہ فرمایا، میں بھی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں. اور تدریجاً جو ہے کسی چیز میں تبدیلی آ سکتی ہے. ہماری اولاد میں بھی جو زمانے کے لحاظ سے بہت ساری چیزیں آ گئی، اس کا جو ہے خاتمہ تدریجاً ہی ہو سکتا ہے. اور یہی اسلوب اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نزول کے لیے بھی فرمایا کہ تدریجاً جو ہے موقع بموقع اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل کی. تو ناظرین، آج ہم نے دیکھا کہ 3 سوالات ہمارے پاس موصول ہوئے تھے، اور ہم نے آج کے ہمارے جو مہمان معظم ہیں، میرے استاذ ہیں ماشاءاللہ، وہ ہمارے مدرسہ تعلیم الاسلام جو ادارہ انصار المکاتب کے تحت چلتا ہے، اور بھی ادارے کے تحت ماشاءاللہ مختلف مکاتب شہر حیدرآباد کے اطراف میں، اکناف میں ماشاءاللہ ضرورت مند مستحق مقامات پر، محلات میں ماشاءاللہ جاری ہیں. تو اس کے جو ہے ماہانہ جو اساتذہ کی ایک ماہانہ اصلاحی اور تربیتی اور جو ہے تفصیلات کی نشست ہوتی ہے. اس موقع سے ہم نے مولانا سے گزارش کی تھی کہ آپ تشریف لائیں. تو مولانا ماشاءاللہ وقت سے پہلے حاضر ہو گئے، اور نشست کے بعد ہمارے لیے وقت دیا تاکہ جو سوالات ہمارے پاس حاصل ہوئے ہیں اس کا تسلی بخش، اطمینان بخش جواب مل سکے. تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا، آپ خود بھی سنیں اور اپنی اولاد کو بھی سنائیں. اور اس سبق کو آپ بار بار جو ہے، جس طرح تدریجاً کا لفظ مولانا نے ذکر کیا، اسی طرح جو اصلاح ہوتی ہے، تبدیلی آتی ہے، وہ تدریجاً آتی ہے، ایک آدھ مرتبہ سننے سے نہیں آتی. تو اس چیز کو آپ بار بار اپنی اولاد کو سنائیں، خود بھی سنیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ موبائل کا جو صحیح استعمال ہے اس کا سبق ہم کو سکھا دیں گے. اور بے شک ناظرین، یہ سلسلہ جاری رہے گا. جس طرح آج حضرت والا مولانا محمد عتیق الرحمن ندوی صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے ہیں، اسی طرح ماہانہ اعتبار سے انشاءاللہ مختلف علماء کرام، اساتذہ، مختلف دانشوران، اسکالرز انشاءاللہ یہاں پر ہمارے مدرسہ میں ہماری مختصر سی دعوت پر تشریف لائیں گے. ان سے بھی اسی طرح تبادلہ خیال ہوگا، اور جو عوام الناس کے سوالات ہیں، ابھرتے ہوئے جو ہے اشکالات ہیں، ان پر انشاءاللہ ہم سوالات اور جوابات کا سلسلہ جاری کریں گے. انہی چند کلمات کے ساتھ میں جو ہے حضرت والا سے بھی رخصت چاہوں گا، اور آپ تمام سے بھی شکریہ کے ساتھ کہ آپ کی یہاں پر آمد ہوئی، ہمارا دل باغ باغ ہوا جزاکم اللہ. اپنے مجھے بھی تعلق خوشی کو. ہوئی ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. آج یہاں حاضری کے بعد جو آپ کے یہاں کی ترتیب ہے ماہانہ جائزہ، بلکہ اس کو دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکیں کہ جو مختلف مکاتب آپ کے ادارے کے تحت چل رہے ہیں، تو گویا کہ ایک ٹریننگ کی شکل ہے. اور یہ بہت اہم چیز ہے، بہت ضروری چیز ہے کہ بچوں میں کیا تبدیلی آئی، کیا کمی، کیا کمزوری، کیا اچھائیاں ہیں. تو انشاءاللہ یہ مکاتب کا نظام اور بہتر سے بہتر ہوگا. اور جس انداز سے آپ کو میں آج گرفت کرتے ہوئے، اور ایک چیز پر آپ جو نظر رکھے ہوئے ہیں، تو یہ بہت اچھی چیز ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی خدمات کو، اور آپ جو خدمات انجام دے رہے ہیں اس عنوان سے، مکاتب کے عنوان سے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ماشاءاللہ. بے شک. آمین ثم آمین. بہت ہی ممنون و مشکور ہوں. تو ناظرین، انشاءاللہ پھر ہم آئندہ اسی موقع سے کسی اور عنوان کے ساتھ ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ہم آپ کو حوالے کرتے ہیں. آپ ہمارے لیے بھی دعا فرمائیں، ہم بھی آپ کے لیے دعا گو رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.